بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کلاس نمبر 10 میں، اچانک سے پھر ہمارا زوم کا ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آج پھر وہ کلاس کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں کہ اے مومنو، جب جمعہ کا دن آ جائے تو نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ خرید و فروخت جو بزنس کا ٹائم میں وہ ہمیں بند کرنا ہے اس وقت میں، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جمعہ کے آداب، اس کے مسائل، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کو اس کو جمعہ کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم یہیں پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کے جو آداب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ آج یہیں پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کا وقت بزنس کلوز کرنا ہے، یہ جو جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ وقت میں بزنس کرنا حرام ہے، اس میں ناجائز ہے۔ جمعہ کا دن خاص ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، حدیث نمبر 854 صحیح مسلم۔ جمعہ میں آدم علیہ السلام کو، جمعہ کا دن تھا جب جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، حدیث نمبر 854۔ جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جمعہ کا دن تھا جو آدم علیہ السلام کو جمعہ کا دن ہی تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور جمعہ کا دن تھا جو آپ آدم علیہ السلام کا وفات ہوئی، اسی دن تھا۔ حدیث نمبر 1046 اور صحیح داؤد کتاب۔ اور جمعہ کا دن ہے جس میں قیامت آئے گی، اور آپ کو بتایا کہ جو جانور ہے کان لگا کر جمعہ کا دن انتظار کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1046۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 854، جمعہ میں ایسی گھڑی آتی ہیں جو بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت آ رہی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دن ہے جمعہ کا دن وہ بہترین دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جنت میں ہم جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور ہمارے لیے پھر اور مضبوط ہم جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پچھلی کلاس میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کا دن کون سا دن تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جمعہ کا دن یہ والا جمعہ کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 865۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جمعہ کی جو رکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 881۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں مسجد میں پڑھتے، 2 رکعتیں گھر میں جا کے پڑھتے۔ تو کتنی رکعت ہو گئے ٹوٹل؟ 6 رکعت۔ تو جو ہم تحیۃ المسجد یہ سارے ہیں سب چیز ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ دو ٹوٹل جمعہ کی ٹوٹل 6 رکعتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 881۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے، 2 گھر میں، 2 مسجد میں۔ اور ایک ہے سنن ابن داؤد، حدیث کی کتاب ہے داؤد، اور حدیث نمبر ہے 1051۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیطان جھنڈے لے کر بازار میں جاتا ہے اور لوگوں کو مختلف کاموں میں الجھا دیتا ہے، اور انہیں جمعہ کے لیے تاخیر کرا دیتا ہے۔ اور کتاب داؤد حدیث نمبر 1053 1054۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عذر کے بنا، یعنی کسی بنا وجہ کے اس نے جمعہ چھوڑ دیا، اسے 1 دینار صدقہ دینا ہے، اگر نہ دے پائے تو آدھا دینار دینا ہے۔ آپ کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دینار تھا وہ سونے کا تھا۔ تو آپ سوچ لیں اگر آپ کا جمعہ ضائع ہوتا ہے، اگر جمعہ چھوٹتا ہے تو سمجھ جائے کہ آپ نے بنا عذر کے جمعہ چھوڑا، تو آپ کو 1 دینار صدقہ دینا ہے، اور 1 دینار کتنا؟ سونے کا، تو آپ حساب لگا لیں، اندازہ لگا لیں۔ اور
اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1066، داود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارش ہو رہی تھی، اور بارش میں مؤذن کو کہا کہ تم اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، بلکہ الصلاۃ فی بیوتکم کہنا، یعنی اپنے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ لوگوں نے اس عمل پر کچھ عجیب جانا، اس عمل کو عجیب جانا، تو انہوں نے کہا اس کام کو میں اس ذات سے اس کام کو جو اس ذات سے بہتر و افضل ہے، وہ یعنی اس کام کو اس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے افضل ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جمعہ، ہم پر تو جمعہ فرض ہے، واجب ہے، مگر ٹھیک ہے، اگر اس بات میں ابھی دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مشکل اور تمہیں مشکل میں ڈالوں، اور تمہیں خدشہ ہو کہ بارش کیچڑ میں بارش میں چل کر مسجد آنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب تیز بارش ہو، کیچڑ ہو یا طوفان ہو، تو گھر میں سے نماز پڑھے، چاہے وہ فرض ہو، جمعہ ہو، کچھ ہو۔ اور جب موذن ہے، آپ نے سنا ہوگا موذن پکارتا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں کرونا کے ٹائم پر موذن ایسے ہی اذان دیتا، ہمارے یہاں کرونا کے ٹائم پر موذن ایسے ہی اذان دیتا۔ جمعہ کے دن کی نماز آزاد مردوں پر فرض ہے۔ اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے اور کوئی مشکل نہ ہو تو عورتیں جمعہ کے لیے مسجد جائیں، ضرور جائیں۔ اور صحیح کتاب داود حدیث نمبر 1064، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ ہر مسلمان پر با جماعت لازم فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں پر۔ سب سے پہلا غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض۔ اسی کتاب حدیث نمبر 1079، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے حلقے لگا کر بیٹھنا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے حلقے لگا کر بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی کتاب سے حدیث نمبر 1083، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو نا کہ زوال کے وقت سورج اوپر سر پہ ہوتا ہے، اس وقت ہمیں نماز ادا نہیں کرنی۔ لیکن کیوں نہیں کرنی؟ زوال کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زوال کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، سوائے جمعہ کے دن کے سوائے۔ تو پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ زوال کے وقت میں عام دنوں میں، یعنی جمعہ کو چھوڑ کر عام دنوں میں زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف جمعہ کے لیے اجازت دی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تو سورج کا جو سایہ ہے وہ اس کے برابر ہی ہوتا جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے بھی پڑھتے، زوال کے وقت میں بھی پڑھتے، زوال کے بعد بھی پڑھتے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنوں میں جمعہ کا دن سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے یہاں بڑی عظمت والا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑی عظمت والا ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن جمعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن فرشتے، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر اس دن خوف کھاتے ہیں کہ اسی دن قیامت نہ آ جائے، کیونکہ آپ کو بتایا نا ہم نے کہ جمعہ کا دن ہی قیامت آئے گی جو جمعہ کا دن ہے۔ اور سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں پر بیٹھے رہتے اور پریشان رہتے، اور جب دیکھتے کہ سورج اپنی جگہ سے نکلا ہے تو وہ آرام سے گھر جاتے ہیں، ورنہ پتہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت ہوگی اور جو سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو یہ قیامت والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس دنوں کا سرتاج جو جمعہ کا دن ہے سرتاج ہے، اور صحابہ اکرام کو کہا کہ یہ افضل ترین دن ہے، تم لوگ کثرت سے مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود پڑھیں تو آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو درود ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا، آپ تک کیسے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین میں، ایک حدیث ہے اس میں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو نقصان پہنچائے اور اسے کھائے۔ دنیا میں کچھ مقرر فرشتے ہیں
جو درود مجھ پر دنیا میں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرشتوں کو پیدا کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شخص درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں جو فرشتے ہیں وہ درود پہنچاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ دیر کے لیے میرے جسم میں میری روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور تم لوگ جب سوال جو تم لوگوں نے سوال کیا کہ کیسا پہنچے گا، تو مقرر فرشتے مجھے تمہارا سلام، تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے، اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیسے؟ اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مرد ہو یا عورت مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو سنیں آپ لوگ غور سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات ہمیں دیتا ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ کتنے انعامات میں نے آپ لوگوں کو گنوائے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے، یعنی درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات دیتا ہے، یہ آپ سب کو کاؤنٹ کر کے ہمیں کوئز میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا کہ جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 10 نیکیاں دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجے جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر 70 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ گن رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں تھا تو اس کے بعد میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور پھر اگلا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نوری فرشتے، جو نورانی فرشتے ہیں، وہ کوئی کام کے لیے مقرر ہیں۔ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک بار جو درود بھیجتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سلام بھیجتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے وہ سلام و درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب واپس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک پھر انعام، جو شخص صبح 10 بار اور شام میں 10 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن اس پر میری شفاعت، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اگلا انعام، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سب کو پتہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہوں اور اس سے 3 دفعہ پھر دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ کرو۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 2 بار آپ پر درود بھیجوں گا اور 2 حصے دعا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور زیادہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کعب کہ میں 3 بار آپ پر 3 حصے آپ پر درود بھیجوں گا اور 1 حصہ دعا کروں گا، تو اور زیادہ کرو۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دعا ہی نہیں کروں گا، میں جتنا جو حصے ملے گا، جتنا وقت ملے گا، میں آپ پر دعا کرتے رہوں گا، آپ پر درود بھیجتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو 2 انعامات تمہارے لیے کیا ہے کہ زندگی کے سارے غم اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جو سارے غم ہیں وہ مٹا دے گا، اور زندگی کے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ابی بن کعب والی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا انعام ہے جو آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جن کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں، خبر میں آنے والے فرشتے اور بیت المعمور کے طواف کرنے والے فرشتے، جو ایک بار جو فرشتے طواف کر لیتا ہے قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ آسمان کو اٹھانے والے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور بھی جتنے فرشتے جن کی تعداد ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب اس شخص کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیں۔ دیکھیں کتنے انعامات ہیں ایک درود پڑھنے پر۔ تو آپ سب کو بتانا ہے کہ ہم نے کتنے بار کتنے انعامات آپ کو گنوائے، اور آپ کو کتنے اگر وہ شخص وہ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا ہمارا جو یہ سارے کے سارے انعامات اگر گن لے، اپنی نوٹس بنا لے اور ہمیں بھیج دے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اگر انعامات یہ بتا دے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرے، آپ یہ انعامات جتنے انعامات ہیں کتنے گنے، آپ کو گنوائے، یہ آپ کو لکھنا ہے اور ہمیں کوئز میں بھیجنا ہے۔
اور پھر آگے چلتے ہیں. دعا وہی قبول ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں، آسمانوں پر وہی دعا چڑھے گی جو ہم دعا میں درود شامل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دعا قبول ہی نہیں کرتا جس میں درود نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت پہ، جمعہ ہو یا اکثر دن میں کثرت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. آج کا دن دعا کا ہے، جمعہ بھی ہے اور عرفات ہے، یہ کومبو ہے. اگر مثال کے طور پر اگر آپ ایک کار خریدتے ہیں، رافل ڈرا میں آپ کو ایک گفٹ ملتا ہے، آپ کو کار سستے میں مل گئی. مثال کے طور پہ ایک فراری کار ہے، آپ کو سستے میں مل گئی، بالکل سستے میں، بالکل چیپ پرائز میں. کار کے ساتھ آپ کو ایک کار مل گئی فری، فراری کے ساتھ ایک کار 1+1 فری. فری میں اس کے ساتھ گھر مل گیا، فری میں اس کے ساتھ نوکر مل گئے، فری میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی رقم آپ کو مل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں یہ گھر کی نعمتیں، ہر چیز عطا کر دی. کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے یہ ہر طرح کی نعمت ملے، ہر طرح کی یہ نعمت ملے. تو آج کا دن ایسا ہی ہے، آج کا دن ایسا ہی ہے، جمعہ پلس عرفات. جو بھائی بحرین میں ہیں یا بہنیں بحرین میں ہیں وہ ان کے لیے عرفات ہے، جو انڈیا میں یا پھر پاکستان میں ہیں ان کے لیے عرفات کا دن کل ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے اجر اتنا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے حساب سے تم دن گنو. تو عرفات آج ہمارے پاس، آج عرفات کا دن ہے، کل عرفات کا دن آپ کے پاس ہے. تو اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، دعا بھی کرنا ہے. بس تھوڑی سی محنت کرنا ہے اور ڈھیر سارے انعامات. بس تھوڑی سی محنت کی آپ نے اور آپ کے ڈھیر سارے انعامات آپ کو مل گئے. یہ وہ موقع ہے جو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا. عرفات کا دن بڑا افضل ہے، حج کا دن ہے. عرفات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سب نے عرفات کے جو دن کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے، بس ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عرفات کا ایک روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ، اور جو سال رننگ چل رہا ہے، جو چل رہا ہے سال، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی 2 سال کی گناہ، پچھلا 1 سال اور جو سال چل رہا ہے اس سال کے تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہے، اور یہ چھوٹے گناہ ہیں. عرفات کا جو دن ہے وہ بہت قیمتی ہے. عرفات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان والوں کو بتاتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے، اور زمین والوں پر فخر کرتا ہے کہ وہ دیکھو میرے بندے، وہ دیکھو میرے بندے جو دور سے آئے ہیں، سر کھلا ہے، مٹی میں ٹھہرے ہیں اور میری رحمت کی امید کرتے ہیں، اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا. ہر گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے معاف کرتا ہے. جب حاجی حج کر کر واپس آتا ہے گھر، جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے. نیک اعمال رکھتا ہے لیکن تمام گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہے وہ معاف نہیں کرتا. وہ ہمیں خود معافی مانگنی ہے. جو ہم گناہ بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کی جو بھی تکلیف دیتے ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہمیں خود بندوں سے معافی مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حقوق معاف نہیں کرتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ عرفات کا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. ایک بار مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کے بعد خوش ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنے کے بعد کبھی مسکراتے نہیں، لیکن اس بار آپ نے مسکرایا. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکراتے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن جو ابلیس تھا، جو اللہ کا دشمن ابلیس تھا، اس نے دیکھا کہ میری دعا جو ہوئی وہ قبول ہو گئی. یعنی جو میری دعا کے بارے میں وہ جان لیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر خوش ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے لیے ایک نعمت عرفات کا دن، اور یہ نعمت جمعہ کا دن ہے. تو ہمیں کثرت سے اس دن دعائیں مانگنی ہے. آج کی کلاس شارٹ رکھی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ عرفات کا دن ہے. آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ آج کا بھی روزہ رکھے، کل کا بھی روزہ رکھے. تو کل ہمارے پاس عید ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور ہمیں
عرفات کے روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمالوں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری جو غلطیاں اسے معاف کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جو تکلیف میں ان کی تکلیفوں دور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مسجد اقصیٰ کو ہمارے پاس واپس بھیج دے، ہمارے ہاتھ میں واپس دے دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حج کرنے کی توفیق دے، ہمیں مینا میں جانے کی توفیق دے، مزدلفہ میں عرفات کے دن میں کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے مال کے لیے بھی انتظام کر، ٹریول ٹرین ٹکٹ یا بس کا بھی انتظام کر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اگلے سال ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اگلے سال حج کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جو تکلیف میں اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جن کو اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے، جو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جن کے پاس مال نہیں اللہ ان کو مال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو پریشان ہے اللہ ان کو پریشانوں کو دور کر، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اور کثرت سے آپ دعائیں کریں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود بتایا وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے، ہمیں کثرت سے یہ درود پڑھنا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔